الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمتي، ولا شريعة بعد شريعتي، ولا كتاب بعد كتابي، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، بھائیو عزیزو، آج 22 اپریل سن 2005 عیسوی ہم یہاں تحریک اشاعت اسلام اڈیالہ روڈ کے زیر اہتمام اس فکر انگیز تقریب میں راولپنڈی پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. جیسا کہ میرے عزیز نے مجھ سے قبل کہا، ربیع الاول کے طلوع سے پہلے یہ حضرات میرے ہاں تشریف لائے اور اصرار فرمایا کہ میں
یہاں حاضری دوں. میں جسمانی طور پر اب اتنا زیادہ مستحکم نہیں رہا. دیر تک گفتگو کرنا اب میرے بس میں نہیں، اگرچہ میں ہوں تو وہی جو رات کے 3 بجے تک بھی بات کیا کرتا تھا، اور دنیا کے مختلف حصوں میں ایسے بہت سی مثالیں مجھے یاد ہیں کہ فجر کی اذان تک بھی ہماری بات ہوئی. لیکن اب میں شبینہ نشست میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے نماز مغرب کے بعد گفتگو کرنا ہوگی. ان عزیزوں نے میری اس گزارش کو قبول فرما لیا اور ہم بحمد اللہ تعالی بعد مغرب مل بیٹھے ہیں. آپ دوست بھی عادت سے ہٹ کر، یعنی عموماً بعد نماز عشاء اس طرح کی تقریبات ہوا کرتی ہیں، تشریف لائے ہیں اور یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وقت کے تبدیل ہونے سے آپ تبدیل ہو جائیں. مجھے خوشی ہوئی کہ ہم نے وقت کو بدلا ہے، آپ نہیں بدلے. اللہ آپ کو آئندہ بھی اس نسبت سے اور زیادہ استقامت عطا فرمائے. سیرت اور وہ بھی سرور کائنات کی. میں کہا کرتا ہوں جبرائیل امین کی زبان چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور صدیق اکبر کا دل چاہیے اس کو سننے کے لیے. میں اپنے قلبی اضطراب کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ ذکر جمیل جس کے آداب اتنے نازک ہیں کہ نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید اینجا، اس ذکر جمیل کو بھی کوچہ و بازار کی نمائش کے نظر کیا جا رہا ہے. میں آپ سے بغیر کسی تکلف کے کہہ رہا ہوں کہ سیرت سرور کائنات، ذکر حبیب خدا بیان کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا سننا مشکل ہے. اس کے آداب بجا لانا اور اس کے لیے اپنے دل و نگاہ کو تیار کرنا. دنیا کی ہر بات سنی سنائی ہو جاتی ہے، بار بار بیان کی جائے تو طبیعتیں اکتا جاتی ہیں. بھائی یہ تو سنی ہوئی باتیں ہیں ساری، کوئی نئی بات لاؤ. ورفعنا لک ذکرک کے تقاضے اللہ نے یوں پورے فرمائے کہ اپنے محبوب کے ذکر جمیل کو سدا بہار بنا دیا. وہ جو کسی نے کہا نا، هو المسک ما کررتہ یتزوع، یہ کستوری کی وہ ڈبیا ہے کہ جب بھی اسے کھولا جائے اس کی انوکھی مہک دل و نگاہ کو معطر کر دیتی ہے. دنیا کی کسی شخصیت پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں، اتنا لٹریچر نہیں ترتیب پایا. وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ اگر تم اللہ کی تعریف کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گے. اگر ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور دریاؤں، ندی نالوں، سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، جن و انس اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگیں تو یہ کلمے بھی گھس جائیں گی. دھرتی ساری جو صحیفہ بنے گی کم رہے گی، اور یہ سارے ندی نالوں، دریاؤں، سمندروں والی سیاہی بھی خشک ہو جائے گی. لکھنے والوں کے دماغ شل ہو جائیں گے، لیکن میری نعمتوں کا شکر نہیں کر پاؤ گے اور میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر پاؤ گے. تو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی ذات اقدس پر جتنی کتابیں لکھی گئیں
جو لٹریچر مرتب ہوا اگر کسی کے بس میں ہو کہ وہ جمع کر پائے مختلف زبانوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف ممالک میں، تو وہ لٹریچر اتنا بلند ڈھیر بن جائے گا جو آسمان کو چھو لے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت کا حق ادا نہیں ہوا۔ غالب کو میں کوڈ نہیں کرتا، مجھے میرے دل کی دنیا میں اگر اہل سخن میں سے کوئی ہے تو پھر وہ صرف علامہ اقبال ہے۔ غالب تو بازاری شاعر ہے بیچارہ، اس لیے میں اس کو کوڈ نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ شعر کبھی کبھی پیش کر دیتا ہوں: غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ میں رحمت للعالمین کی منقبت اور تعریف کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر انہیں کوئی نہیں جانتا۔ تو دوستو، آج میں آپ سے جو باتیں کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میری بنیاد ہے، جس کو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پہلے میں حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل و نگاہ کا تزکیہ ہو جائے، پھر میں قرآن کی آیت لاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا: انا آخر الانبیاء، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم امتوں میں سب سے آخری ہو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، مجھ پہ نبوت ختم اور تم پر امت ہونا ختم۔ اب حشر تک میری نبوت اور میری رسالت کا سراج منیر چمکتا رہے گا، اور میرے پیغام، میرے نظام اور میرے ضابطۂ حیات کی نمائندگی قرآن و سنت کے حوالے سے تم کرو گے دنیا کے سامنے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں حق تعالی نے فرمایا: ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، کتنے خطابات ہوئے؟ 5۔ اب میں ان 5 پر اگر گفتگو کروں تو پھر نماز عشاء پڑھ لیں گے جس وقت 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے سے پہلے پہلے، پھر نماز عشاء کے بعد بیٹھ جائیں گے، پھر فجر کی نماز پڑھ لیں گے، پھر ناشتے کے لیے نہیں جانے دوں گا، پھر سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، پھر ظہر پڑھ لیں گے، پھر عصر پڑھیں گے، پھر مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء آ جائے گی، اور مجھے اس کے لیے 1 مہینہ چاہیے، اس لیے کہ میں بہت بے علم آدمی ہوں، اور کوشش کے باوجود میں شاید ان 5 سے متعلق جو مفہوم بنتا ہے 1 مہینے میں اسے سمیٹ سکوں۔ میں صرف آخری کو لوں گا، سراج منیر، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، سراج منیر۔ اس کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ کے دماغ تک پہنچانا میرے بس میں ہے، آپ کے دل میں اتارنا میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے کہ دلوں پر صرف اللہ کا تصرف ہے، صرف اللہ کا تصرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن، اولاد آدم کے دل صرف اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کی بے مثال 2 انگلیوں کے قبضے میں ہیں۔ یقلبھا کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے، پسند کر لیتا ہے تو حبشے سے آئے ہوئے سیاہ فام بلال کو پسند کر لیتا ہے، اور نہیں پسند کرتا تو نوح نجی اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے کنعان کو نہیں کرتا۔ وہ بے نیاز اور مختار کل ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے،
اگر کسی بندے کے دل میں کسی بندے کے اختیار میں کسی بندے کا دل ہوتا تو میں سچ کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں نہ جاتا. اگر کسی بندے کے اختیار میں بندے کا دل ہوتا تو حضرت نوح کا بیٹا جہنم رسید نہ ہوتا. اور اگر کسی بندے کے اختیار میں بندے کا دل ہوتا نا تو رحمت للعالمین کی رحمت تو دنیا کے کسی ایک انسان کو بھی جہنم میں نہ جانے دیتی. تو مختار کل وہی ہے بھائی، دلوں پر صرف اللہ کا قبضہ ہے. دعا ضرور کرتا ہوں کہ آج کی ملاقات کے حوالے سے آپ کچھ لے کے جائیں اور اللہ آپ کے دل و نگاہ کو اپنے محبوب کی محبت سے سرشار فرما دے. سراج منیر. اچھا، میں اگر اپنی گفتگو کو عنوان دے دوں تو آج کی گفتگو کا عنوان ہم طے کر لیتے ہیں، روشنی کا سفر. روشنی کا سفر، جرنی آف دا برائٹنس، روشنی کا سفر. فرش یعنی عالم سفلی، آسمان یعنی عالم علوی، اور عالم روحانیت. ہم اس کائنات کو ان 3 شعبوں میں تقسیم کرتے ہیں: عالم سفلی، عالم علوی یا عالم افلاک، اور عالم روحانیت. یاد کر لیجئے، عالم سفلی، عالم افلاک اور عالم روحانیت. عالم سفلی، فرش زمین، اس میں روشنی کا پہلا قدم 2 لکڑیوں کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی چنگاری تھی. روشنی کا پہلا قدم، بگننگ پوائنٹ، لکڑی کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی چنگاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. دیکھتے ہو یہ نار جس کو جلاتے رہتے ہو، اس کو تم نے بنایا ہے یا ایک درخت کی ٹہنی سے ہم نے بنایا ہے؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. دوسری جگہ فرمایا سورہ یاسین میں، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. ذرا اس آیت کو شروع کیجئے. اولم یر الانسان. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کلام فطرت ہے نا. اے کاش کہ آپ قرآن کو سمجھتے. پڑھتے ہیں یہ سعادت بھی اللہ مبارک فرمائے، لیکن آپ اگر قرآن کو سمجھتے. اولم یر الانسان، انسان کو دیکھو. انا خلقناہ من نطفہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے قطرہ ناپاک سے بنایا اور اب یہ پھر ہم سے جھگڑتا ہے، ہم سے جھگڑتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. ہمارے سامنے فلسفی بنتا ہے، اسکالر بنتا ہے، دانشور بنتا ہے،
اور اپنی تخلیق کو بھول بیٹھا ہے. قال من يحيي العظام وهي رميم، کہتا ہے مرنے کے بعد زندگی کا تصور کہاں سمجھ میں آنے والا ہے، یہ تو سب من گھڑت باتیں ہیں. گل سڑ جائے گا، ہڈیاں بھی خاک بن جائیں گی، پھر زندگی کہاں سے آئے گی؟ قل، میرے محبوب کہیے اسے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. کسی مردہ کو کوئی ڈاکٹر تو زندہ نہیں کر سکتا، بیٹے کو والدین زندہ نہیں کر سکتے، بھائی کو بھائی زندہ نہیں کر سکتے، کوئی فلسفی منطقی سائنسدان مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا. لیکن بات ڈاکٹر کی نہیں ہو رہی، اسکالر کی نہیں ہو رہی، سائنسسٹ کی نہیں ہو رہی، اس کی ہو رہی ہے جس نے تجھے پہلے بنایا. تیرا نام و نشان نہیں تھا، تیرا وجود نہیں تھا، ایک قطرہ ناپاک سے اس نے تجھے چلتا پھرتا دیکھتا سنتا بولتا کھاتا پیتا جاگتا سوتا ہنستا روتا محسوس کرتا انسان بنا دیا. کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا ڈالی. یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وهو بكل خلق علیم. میرا ناسا جانا ہوا تھا، وہاں ان کا سائنسی مرکز ہے امریکہ میں. ان بیچاروں نے ریسپشن کیا، ایک بینر لگایا. ان کو ایک دن پہلے بتا دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کا پریسٹ وزٹ کرنے آ رہا ہے، تو بینر لگایا، اس پہ قرآن کی یہ آیت لکھی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. ہم جب پہنچے تو انہوں نے ہمیں ویلکم کہا. پہلے اپنی کارکردگی دکھاتے رہے، اتنے اپالو اڑائے، اتنی ڈسکوریاں اڑائیں، فلاں کیا، یہ کیا وہ کیا. پھر وہ ہمیں ایک ہال میں لے گئے اور ایک سائنسسٹ اسٹیج پہ چڑھ گیا، ہمیں کرسیوں پہ بٹھا دیا. وہ جو اسٹیج پہ چڑھ گیا کمبخت کے سارے بال فری تھے، سر کے بال مونچھوں سے اور مونچھوں کے بال داڑھی سے اور داڑھی گئی. مجھے یہی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کا منہ کہاں ہے. وہ تو جب بولا تو یہ جگہ ذرا ہلی، اندازہ ہوا یہیں کہیں ہوگا. اس نے ہمیں ویلکم کہا اور پھر چند باتیں اپنی ہی اسی کارکردگی سے متعلق کہہ کر مجھے دعوت سخن دی. مجھے جی نہیں، یہ ایسا ہی ہے، بس گزارا کیجیے، آج اس کو بھول جائیے. اور آئندہ کے لیے میرے عزیز یاد رکھیے کہ ساؤنڈ سسٹم کی سلیکشن میں سینسٹیو ہونا ضروری ہے. ہاں، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. آپ کے پورے پروگرام کو یہ خراب بھی کر سکتا ہے، آپ کے پورے پروگرام کو یہ کامیاب بھی کر سکتا ہے. تو میں جب کراچی جاتا ہوں تو ہمارا ایک اس حوالے سے ایک ہی نام ہے. خرچہ تو زیادہ لیتا ہے لیکن اپنے کام سے انصاف کرتا ہے. ہاں، کیا عرض کر رہا تھا، آپ گزارا کریں حضرت. میں کوشش کروں گا اپنی ضعیفی کے باوجود، بیماری کے باوجود آپ تک میری آواز پہنچے. اور جو بچے میرے عزیز نوجوان کھڑے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی جگہ دے دو، قریب کر ہو جائیں ذرا، تھوڑے سے کوئی کھڑا نہ رہے. اچھا، کیا عرض کر رہا تھا جی میں؟ ہاں، اس نے ناسا والوں نے، مرکز والوں نے، جو سائنسی مرکز ہے ان کا، جو کچھ چند باتیں کی، پھر انہوں نے مجھے دعوت سخن دی. میں نے جواباً انہیں شکریہ کہا. ہاں، ایک بات اس نے یہ کہی تھی جو میں بھول رہا تھا
کہ تھینکس فار ہولی قرآن، ہم قرآن کے بڑے شکر گزار ہیں، اس لیے کہ تسخیر کائنات کے سفر کا جب ہم نے ارادہ کیا اور ہم نے ستاروں پر کمندیں ڈالنا چاہیے اور چاند تک پہنچنا چاہا تو دنیا بھر کی لائبریریاں چھان ماری، دنیا بھر کی کتب خانے ہم نے چھان مارے، کسی مذہبی کتاب نے ہمیں انکریج نہ کیا، کسی مذہبی کتاب نے ہماری حوصلہ افزائی نہ کی، صرف قرآن کریم نے ہمیں انکریج کیا اور قرآن نے ہمارا حوصلہ بڑھایا کہ اگر تم سمندروں کی تہہ میں اترو تو میں روشنی فراہم کروں گا، اور اگر تم چاند تک پہنچنا چاہو تو میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ آپ کی تو یہ مذہبی کتاب ہے، لیکن ہم اسے دنیا کی سب سے بڑی سائنس کی کتاب سمجھتے ہیں، یہ اس نے الفاظ کہے۔ بیٹھ گیا، پھر جب انہوں نے مجھے دعوت سخن دی تو میں نے ان سے کہا کہ تم نے قرآن کی آدھی رہنمائی کو ایکسپٹ کیا ہے، اگر اس کی پوری رہنمائی کو تم تسلیم کر لیتے تو بگڑی بن جاتی تمہاری۔ تم نے خاک آگ پانی، خاک آگ ہوا اور پانی کو سمجھا، خاک آگ ہوا پانی کو سمجھا، انجن بنائے، موٹریں بھگائیں، ٹرینیں دوڑائیں، جہاز اڑائے، پھر تم نے اپولو اڑائے، ڈسکوریاں اڑائیں، تم فیکس بنا لائے، وہ ٹیلیکس بنا لائے، یہ سیٹلائٹ سسٹم لائے، اور بے شمار سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے تمہاری فتوحات ہیں۔ یہ جن بنایا ابھی جو ہمارے قاری صاحب کو اٹھا کے لے گیا ہے، یہ جن، یا یہ چھوٹا سا جن ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے اور بغیر کسی تکلف کے آپ پوری دنیا سے رابطے میں رہتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، ابھی کچھ اور بھی ہونے والا ہے۔ قرآن کی جو یہ بات ہے نا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس وقت کے انسانوں کے سامنے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن کریم نے انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے جو منظر اس کے سامنے تھا اسی منظر کو پیش کیا۔ ہاں جی، کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيدُ۔ بھائی کہیں بھولنے لگوں تو مجھے یاد دلا دینا، میں کہا کرتا ہوں لوگ رمضانی حافظ ہوتے ہیں، میں شعبانی قسم کا حافظ ہوں۔ 7 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا، ہاں، تو اس کے بعد پھر اب دیکھیے دعوت و تبلیغ کی زندگی تو بڑی ہنگامی زندگی ہے۔ اب جب پلٹ کے دیکھتا ہوں سوچتا ہوں کہ میں کہاں کہاں سے ہو کے آ گیا ہوں تو خود مجھے اپنے سفر پر یقین نہیں آتا۔ کینیڈا میں ڈاکٹر حضرات میرا چیک اپ کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے یور ایکٹیویٹیز۔ میں نے کہا میری ایکٹیویٹیز یہ ہیں کہ میں رات کے 3 بجے، کبھی 2:30 بجے، کبھی 2 بجے کھانا کھاتا ہوں، سونے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر جب نیند بھاگ جاتی ہے تو ہاتھ نہیں آتی۔ دن کو کبھی کوئی وقت مل جاتا ہے تو سو جاتا ہوں، ایک سفر سے آتا ہوں دوسرے سفر کی تیاری ہوتی ہے، ہر روز مرغن کھانا ملتا ہے، میزبانوں سے درخواست بھی کروں تو کوئی سادہ کھانا بنانے کو تیار نہیں کہ صاحب یہ تو ہماری انسلٹ ہے۔ سرگودا میں ایک جگہ میں گیا، وہ میرے مرید بھی ہیں، مجھ سے بیعت ہیں، میں نے کہا دیکھو میاں تم نے بالکل سادہ سا آج دال ساگ بنانا ہے، اس میں کوئی گھی نہیں ڈالنا، کوئی فیٹس وغیرہ نہیں، مکھن وکھن کچھ بھی نہیں لانا ہے۔ تو وہ جو میزبان تھا میرا قریب ہو کے آکھن لگا پیر سائیں پھر ہن سارے گلے تے چھری پھیر چھوڑو نا، اس طرح دا اسی تانوں کھانا کھوائیے جڑا اسی آپ ہی کدی نہیں کھادا، تسی سارے گلے تے چھری کیوں نہیں پھیر چھوڑ دے؟ تو میں نے کہا بھائی میں تو ہر جگہ پر ایک دن کا مہمان ہوتا ہوں، اور وہ پورا ذوق میزبانی خرچ کرتے ہیں اس پر۔ ڈاکٹر حضرات نے، ہاں میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میرا جو سفر ہے اس کا اگر ایک جگہ فرانس میں میرے ایک نوجوان نے اس کو کاؤنٹ کیا، میں بتاتا گیا، وہ اس کو کمپیوٹر میں فیڈ کرتا گیا، بالکل شروع کے اسفار جب میں نے شروع کیے 1964 سے میری دعوت و تبلیغ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے 1964 سے، تو وہ اس میں ڈالتا گیا تو بتایا، یہ آج سے میں 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ آپ کا سفر 8 ملین مائلز ہو چکا ہے۔
یعنی 80 لاکھ میل ہو چکا ہے، کلومیٹر نہیں، میل ہو چکا ہے۔ اب جو اس کے بعد ہوا ہے تو وہ بونس میں۔ ڈاکٹر حضرات نے جو وہ لگا رکھے تھے آلے والے میرے سارے ہٹا لیے، کہا جی ہم کیا علاج کریں، آپ جو خودکشی کا ارادہ کر چکے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو خودکشی کا راستہ ہے۔ عزیز دوستو، کہیں بھولنے لگوں تو اصلاح کر لینا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ انعام میں، بہائم میں، جانوروں اور مویشیوں میں تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کا سامان بھی ہم نے رکھا ہے، اور تمہاری زیب و زینت کے اس میں مناظر بھی ہیں، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہیں اپنا گوشت پیش کرتے ہیں غذا کے لیے، کچھ کی اون سے تم لباس بناتے ہو، کچھ تمہیں اپنا دودھ پیش کرتے ہیں، وہ نہیں پانی ملاتے تم ملا لیتے ہو، اس لیے کہ وہ تو بے شعور ہیں، تم ذوی العقول ہو نا۔ ذوی العقول ایسے ہی کام کیا کرتے ہیں، شاباش۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، زیب و زینت بھی ہے اور بصیرت و عبرت بھی ہے۔ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ جانور کی رنگت سیاہ، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، فضلہ بدبودار، ان تینوں منفی چیزوں کے درمیان میں سے ہم نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں جاری کی۔ تو پھر وہ کون ہے جو تمہارے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی رنگت کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، ان تینوں منفی چیزوں میں سے لبنن خالصاً سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ کون پلاتا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے اونٹ بنائے ہیں، گھوڑے بنائے ہیں، خچر بنائے، یہ اس وقت موجود تھے، یہ اس وقت موجود تھے۔ اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بھی بہت کچھ عطا ہونے والا ہے جس کو تم نہیں سمجھتے، ابھی چپ رہو بس۔ یہ قرآن کریم کا دوہرا احسان ہے۔ اگر اس وقت قرآن کہہ دیتا کہ ہم نے تمہارے لیے کنکوٹ بھی بنائے، ہم نے تمہارے لیے ابھی ایک جہاز بنا ہے ہیمبرگ، میرا جانا ہوا جرمنی میں، وہ ماشاءاللہ 1000 پیسنجر بیٹھ سکیں گے اس میں، ڈبل ڈیکر ہے کمبخت، پورا ایک شہر اٹھا کے چل پڑے گا۔ اس کے لیے ایئرپورٹ، رن وے وغیرہ سب ایکسٹرا بنانے پڑیں گے، کیونکہ موجودہ جو رن ویز ہیں وہ اس کے متحمل نہیں ہوں گے۔ تو اگر اس وقت قرآن کہتا ہم نے تمہارے لیے یہ جہاز بھی بنایا، ہم نے تمہارے لیے یہ ٹیلی فون بھی بنائے ہیں، ہم نے تمہارے لیے یہ کمپیوٹر بھی بنایا ہے، جو مواد بڑی بڑی لائبریریوں میں نہ آ سکے وہ اتنے سے کمپیوٹر میں آ جاتا ہے، اس وقت اگر قرآن یہ کہتا تو کسی نے ماننا تھا، کسی کے سمجھ میں آنا تھا۔ اب ہر شخص تو ابو بکر صدیق نہیں ہوتا نا، ہر شخص تو ابو بکر معراج سمجھ میں نہیں آیا، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة، ہم نے معراج کے واقعے کو کسوٹی بنایا۔ یہاں الا فتنة کا ترجمہ کر رہا ہوں، کسوٹی۔ ہم نے اس واقعہ کو کسوٹی بنایا ہے کہ اس کو عقل پہ کون پرکھتا ہے اور عقل قربان کون کرتا ہے۔ تو جو عقل پہ پرکھے گا وہ
پھسل جائے گا، اور جو اپنی عقل قربان کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جب ابو جہل نے معراج کا سنا تو خوش ہوا، ویک پوائنٹ ہاتھ آیا ہے، آج ابو بکر کو لاجواب کر دوں گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آ کے اس نے نوک کیا۔ صدیق اکبر باہر آئے اور دیکھا کفار کا رئیس کھڑا ہے، لیکن چہرے پہ اس کے استہزاء کے آثار ہیں۔ کہتا ہے ابو بکر اب یہ بات بھی مانو گے؟ ان کی ہر بات مانتے ہو، ان کی ہر بات مانتے ہو، یہ بھی مانو گے؟ ابو بکر نے فرمایا کون سی بات ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ کہہ رہے ہیں رات کے ایک حصہ میں فرش سے عرش تک گیا ہوں، اقصا میں امامت کی ہے، پھر ساتوں آسمانوں کی بلندیوں کو عبور کرتا ہوا عرش بری سے ہو آیا ہوں، رات کے اسی حصے میں مان لو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تو یہ دعویٰ کرے تو اقرار کفر ہے، اور اگر انہوں نے کہا ہے تو انکار کفر ہے۔ مایوس کر دیا کفار کے رئیس کو، مایوس کر دیا صدیق اکبر کی دانش نے یا عشق نے؟ ہاں یہی تو بات ہے نا۔ ابو جہل کہتا ہے ابو بکر کبھی تو عقل سے کام لے لیا کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہمیں اللہ نے وہی عقل عطا فرمائی ہے جو رحمت عالم کی صداقتوں کی تائید کرے۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے جو تم لائے ہو، ہم اس سے بھی بڑی بات مانے ہوئے ہیں۔ ابو جہل حیران ہو گیا، شاید کوئی اور بھی واقعہ ہے، کہ وہ کون سی بات مانے ہوئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا ہمارے آقا نے کہا تمہارا اللہ ہے، معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی ہر جگہ موجود ہے، وہی علام الغیوب ہے، وہی سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو ابو جہل نے پوچھا تم نے مان لیا؟ ابو بکر نے فرمایا ہاں مان لیا۔ کہا دیکھے بغیر مان لیا؟ کہا دیکھے بغیر مان لیا۔ کیوں نہیں تم نے ڈیمانڈ کی کہ پہلے ہمیں اپنا اللہ دکھاؤ، ہم پھر اس کو سجدہ کریں گے؟ ابو بکر نے فرمایا اگر ہم ڈیمانڈ کرتے تو ہمارا آقا شاید اس کے حسن و جمال کی کوئی جھلک ہمیں دکھا بھی دیتا، لیکن ابو جہل سن، اگر ہم اپنے رب کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دیکھ لیتے تو ایمان کا وہ مقام نصیب نہ ہوتا۔ آنکھوں سے دیکھ کر بھی، آنکھوں سے اللہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر بھی ایمان کا وہ مقام نصیب نہ ہوتا جو رسول اللہ کی زبان سے سن کر نصیب ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہیں، رحمت عالم کی زبان بولنے میں غلطی نہیں کر سکتی، ہمارا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ یہاں سے سیدھے بارگاہ نبوت میں پہنچے، سیدھے بارگاہ رسالت میں آئے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے آتا ہوا دیکھا ابو بکر کو تو صحابہ سے فرمایا راستہ دے دو۔ ایسا لگا کہ جیسے منتظر تھی نبوت، اپنے صدیق کی منتظر تھی، اپنے مصدق کی منتظر تھی۔ صحابہ نے راستہ دیا اور ابو بکر سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ رحمت عالم نے پورا واقعہ بیان کیا۔ جب بھی حضور وقفہ فرماتے تھے ابو بکر صدقتا کی مہر لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یعنی وقفہ فرماتے ابو بکر صدقتا کی مہر لگاتے، اور وہ صدقتا یہاں سے نہیں نکلتا تھا، ادھر سے نکلتا تھا۔ پورا واقعہ معراج بیان ہو چکا تو ابو بکر کے عشق نے فیصلہ دیا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو عقل و دانش بڑی اچھی چیز ہے، لیکن وہ عقل و دانش جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ٹکرائے نہیں۔ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ دانشور بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے آج جمعہ کے اجتماع میں بھی کہا، کل ہم ادھر حضرت تھے علاقہ چھچ کی طرف، میں نے وہاں بھی کہا آج کل بھی کچھ حضرات کو دانش کا دورہ پڑا ہوا ہے اور وہ قابو میں نہیں آ رہے، تو ان سے کہیے دیکھیے ہمارے لیے وہی راستہ بہتر ہے جو ہمارے اللہ نے اور اس کے رسول نے پسند فرمایا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، فرمائیے ہمارے لیے کون سا راستہ بہتر ہے بھائی؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا، یا وہ راستہ جو ادھر ادھر سے نظر آیا؟ کیوں کمپلیکس فیل کرتے ہو؟ کیوں احساس کمتری میں جاتے ہو؟ ادھر ادھر سے کیوں متاثر ہوتے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطہ حیات حرف آخر ہے۔
ویسے تو پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن مسلمان کے لیے تو حرف آخر ہے نا، اس مسلمان کو تو ڈیپینڈ کرنا ہے اس پر، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ تو میں نے ان سے کہا، ناسا والوں سے، تم نے آدھی رہنمائی قبول کی ہے، تم نے خاک کو سمجھا، آگ کو سمجھا، ہوا کو سمجھا، پانی کو سمجھا، اتنی بڑی کامیابیاں تمہیں مل گئیں، اتنی بڑی جہاز اڑا دیے، سیٹلائٹ سسٹم بنا دیا، کمپیوٹر بنا دیا، اور نہ معلوم کیا کیا بنا دیا۔ تم نے خاک، آگ، ہوا اور پانی کو سمجھا، اتنی بڑی کامیابیاں مل گئیں۔ اگر ان کے خالق کو سمجھ لیتے تو پھر تمہاری کامیابیوں کا دائرہ کہاں تک پہنچتا؟ اگر ان کے بنانے والے کو سمجھ لیتے۔ دیکھیے، انسان کی دانش، انسان کی عقل اور اس کا شعور خالق کائنات کے احکامات کے تابع رہے تو پھر یہ خوش نصیب ہے، یہ خوش نصیب ہے، اللہ اس کو یہ دانش مبارک فرمائے، یہ شعور اسے مبارک ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر رب العالمین فرماتے ہیں، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا۔ وہ خالق کائنات، وہ خالق کائنات جس نے تمہارے لیے ہر گیلی لکڑی سے آگ پیدا کی۔ گیلی لکڑی سے، سوکھی سے کیوں نہیں؟ فرمایا سوکھی لکڑی سے تو تم آگ جلاتے ہو، تم میری مخلوق ہو، میں گیلی سے جلاتا ہوں کہ میں تمہارا خالق ہوں۔ تم ضابطوں کے پابند ہو، ضابطے میرے پابند ہیں۔ تم اصولوں کی اتباع کرتے ہو، اصول میری طرف دیکھتے ہیں، میں حکم کرتا جاتا ہوں، وہ بنتے جاتے ہیں۔ الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، گیلی لکڑی سے آگ جلائی۔ یہ روشنی کا پہلا سفر تھا، پہلا۔ پھر انسان نے، آواز نہیں آنی چاہیے، پھر انسان نے اس چنگاری کو دیا بنایا، اسے لیمپ کی صورت میں روشن کیا، ایک عرصے تک وہ دیے کی صورت میں جلتی رہی۔ کوئی اوپر چلا جائے بھائی، یہ شیطان ادھر سے کام لے رہا ہے۔ صرف 2-3 بچے بیٹھے ہیں اور اپنی کاروائی ڈال رہے ہیں۔ اوپر آ جاؤ بھائی، کوئی پھر آ جائیں گے، وہ بھی تو اپنے کام سے غافل نہیں ہے نا جی۔ ایک طویل عرصے تک بنی نوع انسان لکڑیوں کو جلا جلا کر کام لیتا رہا۔ پھر اس کی عقل و دانش نے اسے دیا بنایا۔ وہ دیا یاد ہے؟ کبھی وہ مٹی کا ہوتا تھا جس میں تارا میرا کا تیل ڈالا جاتا تھا، سرسوں کا، اور اس میں ایک کاٹن کی بتی ہوتی تھی، یاد ہے؟ مجھے تو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میری تعلیمی زندگی میں وہی ہوتا تھا۔ ہاں، اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے کس طرح۔ وہ رات گزر گئی تھی نا، یہ بتی چھوٹی سی رہ گئی تھی اور وہ ٹمٹما رہا تھا، سرسوں کا تیل بھی تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ تو اس نے کہا اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے کس طرح، ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح، ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح، سلگتے ہوئے، چمچماتے ہوئے، سلگتے ہوئے۔ پھر لالٹین آیا۔ لالٹین تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، وہ انتخابی نشان بھی تھا کبھی۔ ہمارے ایک بزرگ کراچی میں تشریف لے گئے تو پوچھا بیت الخلاء کہاں ہے؟ تو میزبان نے اپنے بیٹے سے کہا حضرت کو جلدی سے لیٹرین دکھا دو۔ فرمان لگے عجیب بے وقوف ہے، میں بیت الخلاء کی بات کرتا ہوں، یہ لالٹین دکھاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں علماء کرام بھی کچھ تھوڑا سا انگلش سے تھوڑا سا ربط پیدا کر لیں تاکہ ہسپتال کا بورڈ پڑھ لیں، کوئی کبھی ٹیلی گرام آ جائے تو وہ پڑھ لیں، یہ امبارکیشن ڈس امبارکیشن کارڈ فل کر لیں۔ مجھے بڑا اس وقت
احساس ہوتا ہے، مجھے حیا آتی ہے جب علماء ہاتھ میں لیے پھرتے ہوتے ہیں کارڈ جہاز میں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں فل کر دو. وہ زبان نہیں سمجھتے، یہ سمجھا نہیں سکتے، بس پھر یہ فاصلہ قائم رہتا ہے. تھوڑا سا انگلش کے ساتھ رابطہ کر لیجئے. اسی طرح جس طرح میں اپنے علماء سے کہہ رہا ہوں کہ انگلش کو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ دعوت اور تبلیغ کے تقاضے عالمی ہیں. اب اس کا دائرہ محدود نہیں رہا، تو پورے عالم میں آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے. ہر زبان آنی چاہیے، ہر زبان آنی چاہیے. اسی طرح میں بابو لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا عربی سے دوستی کر لیجیے. عربی میں قرآن ہے، عربی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جیسے ہمارے علماء کرام انگلش بولیں تو عجیب لگتا ہے، ہمارے بابو لوگ بھی جب عربی بولیں تو عجیب لگتا ہے، ان کا حال بھی عجیب ہوتا ہے. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں وہ آرڈر ہوا تھا نا کہ نمازیں پڑھی جائیں، کچہریوں میں عدالتوں میں بھی نمازیں پڑھی جائیں، تو ظہر کی نماز خاص طور پہ پڑھی جاتی تھی. اور پھر ڈپٹی کمشنر صاحب آ گئے ایک دن مسجد میں، مولوی صاحب سے کہا ہم آج نماز پڑھائیں گے. مولوی صاحب بیچارہ، آپ کو پتا ہے اس پر تو کمیٹی والے بھی حکمرانی کرتے ہیں، تو جب ڈپٹی کمشنر آ جائے، مولوی صاحب نے کہا چلو بھی پڑھاؤ. ڈپٹی کمشنر صاحب آگے ہو گئے، ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے اونچی آواز سے سورہ فاتحہ شروع کر دی. الحمدللہ رب العالمین. پیچھے مقتدیوں میں سے کسی نے کہا سبحان اللہ، اس نے اور اونچا پڑھنا شروع کر دیا. کسی اور نے کہا سبحان اللہ، اس نے اور زیادہ اونچا پڑھنا شروع کر دیا. خیر لوگوں کو پتہ چل گیا اب باز نہیں آتا، ہو گئی. سلام پھیرا تو لوگوں میں سے کسی نے کہا سر ظہر کی نماز تھی، سری تھی، آپ نے اونچی آواز سے پڑھ دی. کہتے ہیں میں یہاں جمعہ کی نماز میں آتا ہوں، مولوی صاحب اونچی آواز سے پڑھا کرتے ہیں. تو ظالم، وہ تو جمعہ کی نماز ہوتی ہے، یعنی یک نہ شد دو شد، وہ تو جمعہ کی نماز ہوتی ہے، یہ ظہر کی نماز تھی. اچھا تو ظہر کی نماز میں اونچی آواز سے نہیں پڑھتے؟ ان کا نہیں پڑھتے نا. تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا ہم تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے بار بار، آپ نے ہماری بات سنی. اچھا تمہاری سبحان اللہ کا مطلب یہ تھا؟ میں تو سمجھا اتنی اچھی قرات کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ پھوٹ رہی ہے. دونوں حضرات جو ہیں تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں. دونوں علماء کرام بھی ذرا انگلش کو سمجھ لیں اور ہمارے بابو بھی ذرا عربی کو سمجھ لیں تو بیلنس ہو جائے گا، بڑا اچھا بیلنس ہو جائے گا. ہاں دیا بن کر جلتا رہا، لیمپ آیا، پھر وہ گیس آیا، وہ جس کو پش کیا جاتا تھا، پمپ ہوتا تھا، وہ ایک زمانے تک جلتا رہا. پھر یہ الیکٹرک سسٹم آپ کے سامنے موجود ہے. وہ چنگاری سے جو روشنی کا سفر شروع ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک سسٹم پہ آ کے وہ کمپلیٹ ہو گیا، وہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد شاید کوئی اور بڑی تبدیلی نہیں آئے، اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ اس سسٹم پہ آ کر مکمل ہو گئے. یہ فرش زمین میں روشنی کا سفر تھا. پھر افلاک کے دامن میں ایک ستارہ طلوع ہوا. انسان کی نظر نے پہلا ستارہ دیکھا، ایک ستارہ سامنے آیا، دوسرا آیا، پھر اور آیا، پھر اور آیا، پھر اور آیا. ستاروں کی انجمن آباد ہو گئی. پھر چاند نکل آیا تو انسانیت کی آنکھوں نے چاند کو دیکھ کے سمجھا شاید روشنی کو منزل مل گئی. پھر سورج آ گیا. جب سورج آ گیا تو چاند سے شروع ہونے والی روشنی کو منزل مل گئی. اس سے بڑھ کر اس کے آگے کوئی اور قدم نہیں ہے اس روشنی کا آسمان کے دامن میں جو سورج پہ جا کے مکمل ہوئی، جسے قرآن سراجم وہاجا کہتا ہے. سراجم وہاجا. تو وہ رحیم و کریم، وہ رحیم و کریم جو فرش زمین کی ظلمت کو پسند نہیں کرتا، جو افلاک کے دامن میں اندھیروں کو پسند نہیں کرتا، وہ روحانیت کے دامن میں ظلمت کو کیسے پسند کرے گا؟ اس نے عالم روحانیت میں پہلا ستارہ آدم کے عنوان سے روشن کیا. آدم کے عنوان سے آسمان ہدایت پہ پہلا ستارہ روشن ہوا. آسمان ہدایت، یہ آسمان دنیا ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں. میں آسمان ہدایت کی بات کر رہا ہوں جسے میں نے عالم روحانیت سے معنون کیا تھا. پہلا ستارہ آدم کے عنوان سے روشن ہوا، پھر شیش بن کے چمکا، ادریس بن کے چمکا، صالح بن کے چمکا، شعیب بن کے روشن ہوا،
عنوان بدلتے چلے گئے، ستارے روشن ہوتے چلے گئے، ستارے روشن ہوتے چلے گئے، کبھی خلیل بن کر، ابراہیم بن کر، کبھی یعقوب بن کر، کبھی یوسف جیسا چاند نکل آیا، یوسف جیسا چاند نکل آیا، لیکن روشنی کا سفر جاری رہا اور پھر سراج منیر پہ آ کر مکمل ہو گیا، محمد عربی پہ آ کے مکمل ہو گیا۔ سورج طلوع ہو جائے تو دنیا کہتی ہے سورج کے سامنے چراغ جلانا حماقت ہے، محمد عربی کی طلعت کے بعد بھی اب حشر تک کسی اور کو نبی ماننا حماقت نہیں، ضلالت ہے، ضلالت، حماقت تو ہے ہی، ضلالت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان ہدایت کے سراج منیر ہیں، آسمان ہدایت کے سراج منیر ہیں۔ یہ جو سراج وہاج ہے، سائنس والے کیا کہتے ہیں کہ سورج اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ سائنس والے کیا کہتے ہیں؟ سورج اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے بھائی؟ 14 کروڑ کلومیٹر، چلو 15 کروڑ کلومیٹر، کوئی اور کسی بات میں اتفاق ہونا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ چلے میں پہلی آواز کو ترجیح دیتا ہوں، 14 کروڑ کلومیٹر دور کھڑا ہے لیکن اس کی حدت زمین پہ پہنچ رہی ہے۔ عجیب اتفاق ہے ارباب علم و دانش، عجیب اتفاق ہے ارباب علم و دانش۔ سراج وہاج 14 کروڑ زمین سے اوپر کھڑا ہے، حدت پہنچ رہی ہے۔ رحمت للعالمین بھی 14 صدیاں ہو گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آسمان ہدایت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوئے، آپ کی رحمت بھی آج تک پہنچ رہی ہے، اس کی حدت بھی حشر تک جائے گی، ان کی رحمت بھی حشر تک جائے گی۔ فرق یہ ہے کہ وہ مادہ کو روشنی فراہم کرتا ہے، سراج وہاج مادہ کو، جسم کو روشنی فراہم کرتا ہے، اور سراج منیر روح کو روشنی فراہم کرتے ہیں۔ سورج نے جسم کی دنیا مادیت کو روشنی بخشی اور سراج منیر نے روح کی دنیا کو، روحانیت کو روشنی بخشی۔ بسط انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ بسط انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ آج جمعہ کی ملاقات میں بھی میں نے کہا، جو میرے عزیز وہاں موجود تھے، ایک ہے ذات مصطفی، بہت توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا۔ ایک ہے ذات مصطفی اور ایک ہے بات مصطفی۔ میں پھر دہراتا ہوں، ایک ہے ذات محمد اور ایک ہے بات محمد۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر بصوت خفی نہیں بصوت جلی جواب آنا چاہیے۔ ایک ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے بات محمد۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ ذات میں تو کوئی تنازع ہے ہی نہیں، ذات میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ذات کے اعتبار سے آپ محبوب کل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہے۔ یہ جو ولادت کا لمحہ ہے، ولادت کا لمحہ ہے، اس میں انسانی فطرت کی بات کر رہا ہوں، فطرت کی۔ جب کوئی جنم لیتا ہے تو اسے عفونت کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، عفونت کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ چاہے کوئی ولی اللہ جنم لے رہا ہو، چاہے کوئی شیخ الحدیث جنم لے رہا ہو، چاہے کوئی شیخ التفسیر بننے والا جنم لے رہا ہو، لیکن اسے عفونت کے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ منفرد بچہ ہے کہ جس نے جنم لیا تو عفونت نہیں، تعطر تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، میرا ماحول اور میرا آنگن مہک اٹھا رحمت عالم کی ولادت پر۔ میں نے آج دن میں بھی یہ بات کہی کہ سیدہ آمنہ کا جب تک
جہاں تک شعور کام کرتا تھا انہوں نے اپنے شعور کے مطابق بات کی ہے. اصل بات یہ تھی کہ رحمت عالم کی ولادت کے مرحلہ پر پوری کائنات محکوم تھی. یہی تو وہی عطر تھا, یہی تو وہ خوشبو تھی جس کا دائرہ آنگن میں نہیں, جس کا دائرہ چار دیواری میں نہیں. جس طرح وہ رحمت للعالمین ہیں, پورے عالم کے لیے رحمت ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی پوری کائنات معطر ہوئی. آپ کا بچپن پاک ہے, آپ کا لڑکپن پاک ہے, آپ کی جوانی پاک ہے, جس کی آج میں نے جمعہ کی ملاقات میں ایک چھوٹی سی مثال دی تھی, لیکن آپ سب موجود نہیں تھے. میں آپ کے لیے اسے دہراتا ہوں. 21-22 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. راوی بھی حضور خود ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کہانی اپنی زبانی بیان کی کہ میرے احباب, میرے دوست نوجوان جس طرح ہوتے ہیں اس عمر میں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا مکہ میں آج بڑے گھرانے میں کوئی شادی ہو رہی ہے, بڑے اچھے گانے والے ناچنے والے آ رہے ہیں. اس وقت ڈوم مراسی ہوتے تھے, اب آرٹسٹ ہو گئے ہیں. امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ خود وہی ہے. تو اب آپ اتنا تقلید نہ کیجئے کہ یہاں بھی وہی ہونا پڑے. دعا کروں کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے. کیا خیال ہے؟ ویسے علماء سے تو تنگ آئے ہوئے ہو نا, یہ قوم علماء سے بڑی تنگ آئی ہوئی ہے. بڑے اچھے ناچنے گانے والے اچھے. ٹی وی پہ دیکھا کیجئے یہ جو کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں نا, مائک لے کے آتے ہیں کسی ڈانسر کے سامنے, ہاں میڈم آپ نے یہ گانے بجانے کا کام کب سے شروع کیا؟ وہ کہتی ہے بس اللہ پورے عالم کے لیے رحمت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی پوری کائنات معطر ہوئی. آپ کا بچپن پاک ہے, آپ کا لڑکپن پاک ہے, آپ کی جوانی پاک ہے, جس کی آج میں نے جمعہ کی ملاقات میں ایک چھوٹی سی مثال دی تھی, لیکن آپ سب موجود نہیں تھے. میں آپ کے لیے اسے دہراتا ہوں. 21-22 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. راوی بھی حضور خود ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کہانی اپنی زبانی بیان کی کہ میرے احباب, میرے دوست نوجوان جس طرح ہوتے ہیں اس عمر میں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا مکہ میں آج بڑے گھرانے میں کوئی شادی ہو رہی ہے, بڑے اچھے گانے والے ناچنے والے آ رہے ہیں. اس وقت ڈوم مراسی ہوتے تھے, اب آرٹسٹ ہو گئے. امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ خود وہی ہے. تو اب آپ اتنا تقلید نہ کیجئے کہ یہاں بھی وہی ہونا پڑے. دعا کروں کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے. کیا خیال ہے؟ ویسے علماء سے تو تنگ آئے ہوئے ہو نا, یہ قوم علماء سے بڑی تنگ آئی ہوئی ہے. بڑے اچھے ناچنے گانے والے اچھے. ٹی وی پہ دیکھا کیجئے یہ جو کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں نا, مائک لے کے آتے ہیں کسی ڈانسر کے سامنے, ہاں میڈم آپ نے یہ گانے بجانے کا کام کب سے شروع کیا؟ وہ کہتی ہے بس اللہ کی مہربانی سے 10-12 سال ہو گئے. اللہ کی مہربانی سے, اللہ یہی چاہتا ہے. یہ نئی نسل کو, یعنی نئی نسل کے اخلاق کو بدلنے کے لیے, ان کی سوچ کو بدلنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن بحمداللہ تعالی ابھی تک میں نے اس دن بھی کہا, غالباً چھچ میں حضروں میں, کہ میڈیا نے آخری حد تک محنت کر لی اور انہوں نے کہا کہ شاید اب اس قوم کی جنس بدل چکی ہے, لیکن ایک جو تازہ تجربہ ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور نہیں کر سکتا ہوں اس کا شکر. میرے پاس وہ الفاظ کہاں ہیں. خطرہ تھا کہ شاید یہ قوم جو رات کے 1-1 بجے تک ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی ہے, لیکن اس کا کرم ہوا. پاکستان کی قوم ابھی تک بحمداللہ تعالی ان کے اندر کا مسلمان ختم نہیں ہوا, ان کے اندر کا مسلمان نہیں مرا. یہ بظاہر تو نظر آتے ہیں کہ بہت ہی پٹڑی سے اتر گئے ہیں, لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی تک ان کے اندر کا مسلمان زندہ ہے. جو تازہ ترین تجربہ ہوا من حیث القوم, میرے وطن کے لوگوں نے رحمت للعالمین کے حق میں ووٹ دیا.
میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس جذبے کو نظر بد سے بچائے. وہ صرف گوجرانوالہ میں واقع نہیں ہوا، وہ میں اسے پورے پاکستان کی عکاسی کہتا ہوں. کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کی بچی اس طرح برہنگی کے ماحول میں لوگوں کے سامنے آئے. کوئی شخص نہیں چاہتا. وہ چاہتے ہیں جن کے نسبت میں باپ ہوتا ہی نہیں ہے، ماں کی نسبت سے ان کا نام لکھا جاتا ہے یورپ میں. اور وہاں جو کچھ عورت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ وہاں کے کتوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. میں نے آج دن کو بھی میں نے کہا کتوں کی عزت ہوتی ہے، اور عورت بیچاری رات بھر پیٹ کے لیے کلب میں ناچتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اگر کلب میں چند ٹکڑوں کے لیے اس کو نچوایا جا رہا ہے تو اس کو عزت مل رہی ہے؟ آرام سے جواب دے رہے ہو، کیا بات؟ 2 کلو کا سر ہلا دیتے ہو، 2 تولے کی زبان نہیں ہلاتے ہو. کلب میں ناچنا عزت ہے؟ آپ مجھے بتائیے. تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو چراغ خانہ بنایا ہے. اسلام عورت کو چراغ خانہ دیکھنا چاہتا ہے، شمع محفل نہیں دیکھنا چاہتا. ان کی تہذیب اور ہے، ہماری تہذیب اور ہے. ہم اپنی ثقافتی شناخت رکھتے ہیں. جب افغانستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو فرانس جانا ہوا. پیرس کے میڈیا والے میرے سامنے بیٹھے، کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں مسلمان جبرن عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں. میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم جبرن عورتوں کو ڈانس کرواتے ہو. وہ جو الزامی جواب ہوتا ہے نا، میں نے کراس کوشچن کیا. میں نے سنا ہے کہ تم جبرن عورتوں کو ڈانس کرواتے ہو. انہوں نے کہا نہیں، ہم جبرن نہیں کرواتے، عورتیں خود ناچتی ہیں. میں نے کہا وہاں بھی کوئی جبرن انہیں پردہ نہیں کرواتا، عورتیں خود کرتی ہیں. یہ تو ماحول ہوتا ہے. تم نے یہاں ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ عورتیں ناچنے کو عزت سمجھتی ہیں. وہ محمد عربی کے غلام ہیں، ان کے وہاں عزت یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ حضور کے حکم پر عمل کریں. تو حضور کی غلامی میں ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں. تمہیں ناچنے میں شرم نہیں آتی تو ہمیں پردہ کرنے میں کیوں شرم آئے بھائی؟ وہ بچھو جا رہا تھا نا پانی میں، تو ایک شخص اس کو نکالنا چاہتا تھا. وہ جو ہی پکڑتا وہ اسے ڈس دیتا. اور بچھو کا ڈسنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. نہیں، ایک ہے یہ جو زمبور وغیرہ ہیں، کیا کہتے ہیں آپ، پھر اس کا کاٹنا، اور ایک ہے بچھو کا. بڑا فرق ہے اس میں. ایک گناہگار کی بات اور ایک ہے بدعتی کی بات. تو گناہگار کی بات بھیڑ کی بات ہے اور بدعتی کی بات بچھو کی بات ہے. اللہ محفوظ رکھے. تو وہ اسے پکڑتا ہے نکالنے کے لیے، وہ پھر کاٹ دیتا ہے. پھر پکڑتا ہے، وہ پھر کاٹ دیتا ہے. دیکھنے والوں میں سے کسی نے کہا تم عجیب آدمی ہو، وہ تمہیں بار بار کاٹتا ہے، تم پھر بھی اس کو باہر نکالنا چاہتے ہو. اس نے کہا ہاں میں پھر بھی اس کو باہر نکالنا چاہتا ہوں. دیکھو وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا، میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑتا؟ میں احسان کرنا چاہتا ہوں یہ کمبخت مر نہ جائے. تو جب وہ شر کو نہیں چھوڑتا تو میں خیر کو کیوں چھوڑ دوں؟ تمہیں اپنے شر سے اتنا پیار ہے کہ تم اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو، تو پھر ہم اپنے خیر کو کیوں چھوڑیں گے؟ ہم اپنی خیر سے کیوں دستبردار ہوں گے؟ تمہاری غلط فہمی ہے. انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا. پاکستان کی قوم محمد عربی کی سچی غلام ہے. وقت بتائے گا انشاءاللہ العزیز. ہم آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی ناگوار صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہاں جو ٹینشن پیدا کی گئی ہوم ٹینشن، اس کے پیچھے ایک سازش ہے، ورنہ مسلمانوں کا دل نہیں کرتا آپس میں. آپ نے کبھی غور کیا یہودی نہیں لڑتے، یہاں پر ہندو نہیں لڑتے، دوسری اقلیت نہیں، مسلمانوں کو شوق ہے لڑنے کا، انہیں لڑایا جاتا ہے. پیچھے ایک ڈوری ہلائی جا رہی ہے. اس کے باوجود میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مسلمان ابھی تک ان کے اندر کا مسلمان زندہ ہے. تو خیر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہدایت پہ روشنی کا تتمہ اور تکملہ ہے. ذات کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متنازع نہیں ہیں، نہیں تھے، نہیں ہیں. اور اس کی مثال یہ کہ جب آپ میں وہ آپ کو سنا رہا تھا کہ نوجوان جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بڑے گھرانے میں فنکشن ہو رہا ہے، ہم آپ کو لے چلیں گے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انکار کر دیا کہ ایسی محفلوں میں نہیں جاؤں گا.
دوستوں نے کہا جب ہم جا رہے ہیں تو آپ کیسے نہیں جائیں گے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میں نہیں جاؤں گا، میرا یہ ذوق نہیں، میرا یہ مزاج نہیں. لیکن دوست تو پھر دوست ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہم لے جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کیسے نہیں جاتے. ان سب نے اصرار کیا، بار بار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ اللہ نے کرم کیا کہ مجھ پہ نیند طاری ہو گئی اور میں اونگنے لگا. یہ بھی سنت اللہ ہے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. اپنے دوستوں کو کبھی کبھی وہ شر سے بچانے کے لیے سلا دیا کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھ پر نیند مسلط ہو گئی، میں اونگنے لگا. تو وہ کہنے لگے ہاں بچنے کے لیے یہ بہانہ خوب ہے، سو کر دکھا رہے ہیں، ہم اٹھا کے لے جائیں گے. یہ ایک ہیں، ہم 10-20 ہیں. ان سب نے اٹھا کے لے جانے کا جب ارادہ کر لیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، میرا ویٹ اتنا بڑھا دیا، میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ وہ سارے زور لگا لگا کر پسینے میں شراب ہو گئے. اٹھا کے لے جانا تو کجا، مجھے تو ہلا بھی نہ سکے اپنی جگہ سے. تو یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ایک میں نے آپ کے سامنے ایگزامپل رکھا. بچپن بھی پاک ہے، لڑکپن بھی پاک ہے، جوانی بھی پاک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فران کی بلندی پہ کھڑے اس وقت کے معاشرہ کو دعوت دیتے ہیں، کپڑا ہلاتے ہیں. اس وقت کپڑا ہلانے والے کے لیے یہ تصور تھا کہ ویری امپورٹنٹ انفارمیشن، ویری امپورٹنٹ کالنگ اسٹیٹمنٹ. پورا مکہ جمع ہوا، پورا مکہ چادر ہلا رہے ہیں اور وہ ہاتھ چادر ہلا رہے ہیں جن سے سچائی میں کوئی دوسرا ہاتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. کچھ دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہلائی، پورا معاشرہ جمع ہو گیا. خادم بھی مخدوم بھی، خادم بھی مخدوم بھی، حکام بھی رعایا بھی. اس وقت کی حکومتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوا کرتی تھی. قبیلے کی اپنی، ہر قبیلے کی اپنی حکومت، ہر قبیلے کا اپنا معبود، ہر قبیلے کا کوئی دوسرے کے خدا کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. چنانچہ آپ جب فاتح بن کر آئے تو بیت اللہ شریف میں کتنے بت پڑے تھے؟ توبہ 360، 1 2 3 نہیں، 360. اور ان میں انبیاء علیہ السلام کے نام سے منسوب مجسمے بھی رکھے تھے. ان میں ایک مجسمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی پھٹکار ہو ان پر، جو ساری زندگی بت شکنی کرتا رہا، ان کے نام کا بھی بت بنا ڈالا. تو اپنے عصا مبارک سے اسے توڑا. یہ نہیں فرمایا کہ میرے دادا کا بت ہے اس و احترام سے رکھ دو اتار کے، عصا سے اس کو بھی توڑا. حضرت اسحاق کے نام کا بت تھا، اس کو بھی توڑا. حضرت یعقوب کے نام کا بت تھا، اس کو بھی توڑا. بتوں کو ایک ایک کر کے توڑا. تو پورا معاشرہ آیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ دیکھیں آج ان کی زبان سے کیا سنتے ہیں ہم. فرمایا لبثت فیکم عمرا، مکہ والوں میں نے تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں زندگی کے 40 سال گزارے ہیں. لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. اپنی 40 سالہ زندگی کے پس منظر کو سامنے رکھ کر تمہارے ضمیر کو جج بناتا ہوں اور تم سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں. تم نے میرا بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، آج تک تم نے میری زندگی کا مشاہدہ کیا. سچ بتاؤ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے تجربے کے اس مرحلے میں سچا پایا ہے یا. جزاکم اللہ خیر. عربی کے الفاظ تو ہیں او کاذبا، لیکن ترجمہ اس کے برعکس. ہمیشہ یاد رکھنا، یہ نہیں کہ مر جاؤں تو بھول جانا. جھوٹ کی نسبت کسی بھی حوالے سے رحمت عالم کے نام سے نہیں آنی چاہیے. ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا،
یہاں تو جبرائیل بھی ادب سے آتا ہے، ادب سے آتا ہے. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تمہارے ضمیر کو جج بناتا ہوں، آج فیصلہ دو، تم نے مجھے 40 سالہ زندگی کے پس منظر میں سچا پایا ہے یا اس کے برعکس. سب کہتے ہیں جربناک مرارا، جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے بارہا آپ کو آزمایا. عبداللہ کے یتیم جب بھی آزمایا آپ کو سچا پایا. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ تو صداقت کا نشان ہیں، شرافت کا برہان ہیں، دیانت کی پہچان ہیں، امانت کا اعلان ہے. ہم تو آپ کو اپنے معاشرے میں صادق اور امین کے عنوان سے یاد کرتے ہیں. جب ہم صداقت ہو، شرافت ہو، دیانت ہو، امانت کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف نظر اٹھتی ہے. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ذات محمد تو متنازع ہے ہی نہیں. پھر بات کہاں بگڑی؟ وہ جو پھول پیش کرتے تھے کانٹے کیوں بچھانے لگے؟ وہ جو قربانت شوم کہہ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے. قربانت شوم کا ترجمہ سمجھتے ہو؟ قربانت شوم. ہاں، غلامی دے تقاضے صرف چمت چٹی نال نہیں پورے ہوندے، اس واسطے تے زندگیاں پیش کرنی پیندیاں نے جی. ہم تو انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام شمار کروانا چاہتے ہیں. بات کہاں بدلی؟ بگڑی کہاں سے؟ محبت کرنے والے عداوت پہ کیوں تلائے؟ راہوں میں آنکھیں بچھانے والے، کانٹے بچھانے والے کیوں بن گئے؟ تو میں کیوں بتاؤں؟ بنی اسرائیل میں آپ کو لے چلتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں رب العالمین نے فرمایا اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ. ہاں میرے محبوب، جب تو قرآن کے اسلوب میں، قرآن کے لہجے میں میری وحدانیت بیان کرتا ہے، میری توحید بیان کرتا ہے، ولوا علی ادبارہم نفورا. ابو لہب، صاحبزادہ ابو لہب، یہ وہ شخص ہے جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سن کر جو ولادت کی خبر لائی تھی، وہ لونڈی کیا نام تھا؟ صوبیہ، اس کو آزاد کر دیا. اس کو آزاد کر دیا خوشی میں. لوگوں نے سمجھا ابو لہب آزاد کر رہا ہے. فطرت نے کہا نہیں، غلاموں کو آزادی دلانے والا آ گیا. غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا. اب غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں ہی. گھی کے چراغ جلائے، میٹھے کی دیگیں بنائی صاحبزادہ ابو لہب نے، لیکن جب توحید آئی تو سب سے زیادہ مروڑ اسی کو پڑے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا مجھے صادق اور امین مانتے ہو تو پھر میری بات بھی مانو. میں نے اپنی ذات کا آئینہ تمہارے سامنے رکھ دیا، اس میں کوئی دراڑ، کوئی عیب نہیں، تو پھر میری بات میں بھی کوئی عیب نہیں. میری بات بھی اسی طرح بے داغ ہے جس طرح میری ذات بے داغ ہے. قولوا لا الہ، قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا الا اللہ.
مگر تم ادھر سے بول رہے ہو نا، جب ادھر سے بولو گے تو پھر ماحول اور بنے گا، پھر فضائیں اور بنے گی. ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ اللہ. اللہ ہی. میرے عزیز، موسم ذرا ٹھیک نہیں ہے. زمانہ پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کچھ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہر جگہ موجود. علام الغیوب، کارساز و دستگیر. ہی پہ زور دینا ہے دائیں بائیں دیکھ کے. کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوانا ہے مگر پیار سے، نو ڈسٹربینس. کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، اللہ ہی. اللہ بھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لوگوں میں سے کچھ ہیں، لوگوں میں سے کچھ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ أَن يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. وہ میرے بندوں سے اس طرح پیار کرتے ہیں جس طرح مجھ سے ہونا چاہیے. ہے نا؟ یہودیوں نے حضرت عزیر کو کیا کہا؟ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے حضرت عزیر سے پیار کیا، کہنے لگے اللہ کا بیٹا ہے. نصرانیوں کو جب تانا ملا تم اس کو رسول مانتے ہو جس کا باپ ہی کوئی نہیں. میں نے امریکہ کی ایک ریاست میں 1.5 گھنٹہ گفتگو کی تھی. میرے اللہ نے مجھے 72 افراد دے دیے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ چرچ میں ہوئی. اور میں نے ان سے کہا قرآن کا تم پر احسان ہے کہ یہودیوں کی بد زبانی کا جواب بائبل سے نہیں بن پڑا. یہودیوں کی بد زبانی کا جواب قرآن نے دیا. جب یہودیوں نے کہا ایسے شخص کو فالو کرتے ہو جس کا باپ کوئی نہیں، تو پھر نصرانہ نے کیا کہا؟ المسیح ابن اللہ. تمہارا عزیر اللہ کا بیٹا ہے تو ہمارا مسیح بھی اللہ کا بیٹا ہے. یہ کوئی جواب ہے؟ قرآن آئے، قرآن پاک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. یہودیوں سے کہا حضرت عیسیٰ کا باپ بعد میں پوچھنا، پہلے اپنے باپ کا باپ بتاؤ. آدم کو تو مانتے ہو نا، آدم تو تمہارا باپ ہے، پہلے اس کا باپ دکھاؤ. اس کا تو باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اس نے آدم کو ماں باپ دونوں کے بغیر بنایا اور سیدہ حوا کو بغیر ماں کے بنایا. اب ایک رخ باقی تھا کہ کوئی بغیر باپ کے بھی ہو، سو وہ اللہ نے سیدہ مریم کے بطن سے پیدا کیا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. تو کچھ ہیں، کچھ ومن الناس. رب العالمین شکوہ کر رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں، میرے بندے ہو کر میرے بندوں سے اس طرح پیار کرتے ہیں جیسے مجھ سے کرنا چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا. اور جو میرے ہیں، کچھ وہ بھی تو ہیں نا جو میرے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہ میرے بندوں کو معبود بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور جو میرے ہیں وہ میری محبت میں سرشار ہیں. وہ تو نماز کی ہر رکعت میں وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور نہیں تجھ سے. بعد میں تجھ سے مضارع ہے، مضارع کے صیغہ میں 2 زمانے ہوتے ہیں، حال بھی استقبال بھی.
ہم تیری ہی پہ زور کیوں نہیں دے رہے ہو؟ ابھی کھانا نہیں کھایا ہوگا نا آپ نے، تو میں یہ کھانے والی بات نہیں کر رہا، میں تو روحانیت کی بات کر رہا ہوں، اس کا تعلق میدے سے ہے ہی نہیں۔ ایاک نعبد، تو جمع کرو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ مسجد کے اندر بھی، مسجد کے بعد ایسا نہیں ہے مسجد میں یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما، مسجد کے باہر اگر کوئی جبہ پسند آ گیا، کوئی کبا پسند آ، تو بھی مدد کر سونے۔ ہاں نا جی، کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، وہ الطاف حسین حالی روتا گیا نا، کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں، صدقے جہاں مومنوں، کتنی آٹومیٹک ہے مومن بھی، مگر مومنوں پر کھلی ہے یہ راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے نبی کو، جو چاہے خدا کر دکھائے، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، یہ قبروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔ کیسی موم کی ناک ہے، جدھر چاہا موڑ دیا۔ مسلمان موم کی ناک نہیں ہوتا، مسلمان آہن و فولاد سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ کی محبت، آہن و فولاد سے زیادہ سخت ہے اللہ کی محبت میں، انتہا پسند ہے مسلمان، اللہ کی محبت میں انتہا پسند ہے، اور ہمیں ناز ہے اپنی انتہا پسندی پر۔ ہاں، ہم احساس کمتری کے بیمار نہیں ہیں، ہم احساس کمتری کے بیمار نہیں ہیں، کوئی ہمیں تانا مت دے، افغانستان میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، آج عراق میں کیا ہو رہا ہے، تم یہاں کی بات کرتے ہو، کربلا میں میرے ساتھ کیا ہوا، شاملی میں میرے ساتھ کیا ہوا، بالا کوٹ میں میرے ساتھ کیا ہوا، میں مظلوم تھا، میں مظلوم ہوں، میں مظلوم رہوں گا، ظالم نہ تھا، نہ ہوں، نہ رہوں گا۔ مظلومیت میری پہچان ہے، مظلومیت میری شان ہے۔ ایک شعر دیتا ہوں یاد رکھنا، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح، ظالم سے کہو اپنی پتلون کی خیر منائے، وہ وقت بہت قریب ہے، وقت وہ بہت قریب ہے۔ کربلا والوں کو بھی خاک و خون میں تڑپانے والے نے اپنے آپ کو فاتح سمجھا تھا، لیکن کیا انجام ہوا؟ کل افغانستان کو تڑپانے والوں نے، ماسکو کی لیڈرشپ نے اپنے آپ کو فاتح سمجھا تھا، کیا انجام ہوا؟ اب بھی مسلمانوں پر ظلم اٹھانے والوں کا انجام انشاءاللہ عبرت بنے گا، زمانہ دیکھے گا ان کے انجام کو، لیکن مسلمان سے یہ توقع نہ رکھی جائے کہ یہ مظلوم بننے کے بجائے ظالم بن جائے، نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایمان اور ظلم جمع نہیں ہو سکتے، مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوتا، اور جب یہ ظالم بن جائے تو پھر مسلمان نہیں رہتا۔ میں نے آپ کو بہت وقت نہیں لے لیا، یہاں میری جگہ آ جا، پھر میں پوچھوں گا آدھا گھنٹہ بعد۔ بیمار آدمی ہوں، جمعہ میں بھی اپنا فرض ادا کیا، مگر اس شرط پہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں، چاہتا ہوں جب تک میرا اللہ چاہے گا کہ جو باتیں کر رہا ہوں انہیں دل میں اتارو گے۔ سیاسی وعدہ ہے یا ایمان والا؟ تو پھر ہاتھ نہ اٹھاؤ، مجھے ہاتھوں سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ سیاست دانوں کے آگے اٹھایا کرو، اللہ بچائے ان کے شر سے۔ لوگ کہتے ہیں جی اس نے بڑا تنگ کیا، میں نے کہا تم نے بڑا خوش کیا تھا، تم کبھی کہتے ہیں جی آوے ہی آوے، پھر کہتے ہیں جاوے ہی جاوے ہو، ہوں میں کہنا راوے ہی راوے، بس تسی آرام نہ رہو، میرے سامنے ہاتھ وات مت اٹھاؤ، دل کی زبان سے وعدہ کرو جو باتیں کہہ رہا ہوں انہیں دل میں جگہ دو گے، سچ
کہتا ہوں رحمت عالم کی ذات اتنی محبوب ہے، رحمت عالم کی ذات اتنی میٹھی اور پیاری ہے کہ کسی شخص کو کیا اختلاف کرنا، کوئی اختلاف نہ کرتا، لیکن لوگ بگڑ کیوں گئے؟ محبت کی جگہ عداوت نے کیوں لے لی؟ پیار کی جگہ غضب کیوں آ گیا؟ آنکھیں فرش راہ کرنے والے کانٹے کیوں بچھانے لگے؟ سنگ باری کیوں ہونے لگی؟ ہاں ایک بات کہتا ہوں میرا مغل بیٹھا ہے تو تھوڑا اونچا کر، وہ نازاں گر گئے سجدے میں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، یہ غلط ہے. ابھی جلندری نے کہا ہے غلط کہا ہے، میرے آقا کو کسی نے گالی نہیں دی. رب العزت کی قسم، انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے کانٹے بچھائے، انہوں نے دندان اقدس شہید کیے، سر سے پاؤں تک خون میں نہلا دیا، لیکن کوئی کمینے سے کمینہ بھی رحمت عالم کو گالی نہ دے سکا. نہ کہا کرو ایسا. رحمت عالم کو گالی جانتے ہو کس چیز کو کہتے ہیں؟ گالی بڑا سنگین لفظ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گالی نہیں دی. بات نہیں مانی، اختلاف کیا، بالکل ٹھیک ہے، ثابت کرے کوئی ابو جہل نے کتنی گالیاں دی. مرنے لگا، کوئی اختلاف نہ کرتا، لیکن لوگ بگڑ کیوں گئے؟ محبت کی جگہ عداوت نے کیوں لے لی؟ پیار کی جگہ غضب کیوں آ گیا؟ آنکھیں فرش راہ کرنے والے کانٹے کیوں بچھانے لگے؟ سنگ باری کیوں ہونے لگی؟ ہاں ایک بات کہتا ہوں میرا مغل بیٹھا ہے تو تھوڑا اونچا کر، وہ نازاں گر گئے سجدے میں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، یہ غلط ہے. ابھی جلندری نے کہا ہے غلط کہا ہے، میرے آقا کو کسی نے گالی نہیں دی. رب العزت کی قسم، انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے کانٹے بچھائے، انہوں نے دندان اقدس شہید کیے، سر سے پاؤں تک خون میں نہلا دیا، لیکن کوئی کمینے سے کمینہ بھی رحمت عالم کو گالی نہ دے سکا. نہ کہا کرو ایسا. رحمت عالم کو گالی جانتے ہو کس چیز کو کہتے ہیں؟ گالی بڑا سنگین لفظ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گالی نہیں دی. بات نہیں مانی، اختلاف کیا، بالکل ٹھیک ہے، ثابت کرے کوئی ابو جہل نے کتنی گالیاں دی. مرنے لگا، غزوہ احد کے سینے پر تو اپنے سر کاٹنے والے سے کہا ذرا لمبی کر کے گردن کاٹنا، فٹ بال تو نہ نظر نہ ہوں، آخر تو میں کفار کا رئیس ہوں، لیڈر ہوں بہت بڑا، پتہ تو چلے کہ سردار کا سر ہے، ذرا لمبی گردن کو ملا کے کاٹنا. کفر میں پختہ رہا نا. ایک درویش کہا کرتے تھے جس کو انکار کرنا ہے ابو جہل بن جائے، اور جس کو اقرار کرنا ہے ابو بکر بن جائے. انکار میں ابو جہل میں یار ہے اور اقرار میں ابو بکر میں یار ہے، کوئی ابن ابی نہ بنے. ٹھیک ہے نا جی؟ یا مرد ہو یا عورت ہو، تھرڈ سیکس تو نہ ہونا، تیسری جنس. یہ جو منافق ہوتا ہے یہ تھرڈ سیکس ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ذات میرے آقا کی بیدان اور محبوب ہے، لیکن بات کو پھر کچھ لوگ بچا نہ سکے. فرمائے گا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب تو قرآن کے لب و لہجے میں میری توحید بیان کرتا ہے، ولو، تو پھر یہ سر پہ پاؤں رکھ کے دوڑتے ہیں. وہ سورہ نور میں کیا ہے جی؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. کتنا درد انگیز لہجہ ہے. یا اللہ، میں نے تیرے بندوں کو دن میں بھی پیغام پہنچایا، تیرا رات میں بھی. میں نے انفرادی اور اجتماعی ماحول میں تیرا پیغام پہنچایا، لیکن کیا کروں یا اللہ، مرض بڑھتا ہے، جو دوا کرتا ہوں، اور پھر تکبر کے ساتھ چادریں مونڈے پہ رکھ کر کہتے ہیں آؤ جی چھوڑو
یہ ساریاں وہابیاں یہ کرنا شروع ہو گئی. واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم أسرارا فقلت یا اللہ میں نے انہیں آہستہ بھی بات سمجھائی، ببانگے توہل بھی سمجھائی، نرمی سے بھی سمجھائی، اونچی آواز سے بھی سمجھائی. گرمی سے نا دعوت میں گرمی حرام ہے، جہاد میں نرمی حرام ہے. پتہ نہیں یاد رکھو گے یا بھول جاؤ گے. دعوت میں گرمی حرام ہے، جہاد میں نرمی حرام ہے. ثم انی دعوتهم جہارا، یا اللہ میں نے اونچی آواز سے بھی انہیں پکارا. وَأَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، آہستہ سے بھی میں نے سری انداز میں بھی کہا، جلی انداز میں بھی کہا. اور پھر میں نے کہا استغفروا ربکم، تمام خطاؤں کوتاہیوں کے باوجود اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت مانگو، بخشش مانگو. انہ کان غفارا، وہ تمہیں تانا بھی نہیں دے گا، معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. یہ کمبائن کیوں نہیں؟ ارباب علم و دانش، یہ قدر مشترک ہے تمام انبیاء اور رسول کے درمیان. سب اسی طرح کہتے چلے آئے. میرے آقا نے بھی یہی کہا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارا کرو تنہائی میں بھی اور اشکبار ہو کر. اس وقت پکارا کرو جب کوئی اور نہ سنتا ہو، اور آنسو کی برسات میں اللہ سے مانگا کرو. وہ تمہیں تانا بھی نہیں دے گا، معاف کر دے گا، تمہارا دامن بھرے گا. میرے عزیز دوستو، بات رسول وہ نہ پچا سکے، ہضم نہ کر سکے. آج یہ اہم ضرورت ہے. تحریک اشاعت اسلام کے عزیزوں سے کہتا ہوں، کوشش ہو رہی ہے بات کو بھلا دیا جائے، صرف 7 تک معاملہ رہے. آج بھی مجھے ایک دوست کا فون آیا کہ حضرت آپ کیوں نہیں آتے فلاں جلوس میں دعا کر دیجیے. میں نے کہا اگر یہ صحابہ نے ایسا کیا ہوتا تو میں ضرور چلا آتا، اگر اہل بیت رسول نے ایسا کیا ہوتا تو میں ضرور چلا آتا. لیکن جب صحابہ اور اہل بیت نے نہیں کیا، مجھے حیا آتی ہے دین کی نسبت سے میں وہ کام کیوں کروں جو صحابہ و اہل بیت رسول نے نہیں کیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی ولادت کے مسئلے میں تو اختلاف بھی ہے. زیادہ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ 9 ربیع الاول پر مطمئن ہیں کہ ولادت سرور کائنات کی جو تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول ہے. میرے بوڑھے بھائی بیٹھے ہوں گے جن کے بال سفید ہیں کہ 12 ربیع الاول کو تو کہا جاتا تھا 12 وفات، 12 وفات. اور آج مجھے ایک راجے نے بڑی اچھی بات کہی، کہنے لگا 11.5 گرام 12 ربیع الاول دیر بنتی سی، اسی گندم سے چنے ملا کے گھومنا بنانا تقسیم ہوتے ہیں. نمکین چیزیں ایک شہر پلیٹ حلوے کی رکھو، عشق تازہ ہو. ایک بات یاد رکھیے گا، ربیع الاول میں اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت بھی رکھی، وفات بھی. اگر ولادت ربیع الاول میں تھی تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم الحرام میں اپنے پاس بلا لیتا، اپنے جوار رحمت میں رمضان مبارک میں وفات ہو جاتی. لیکن یہ دونوں کو ایک ہی وقت میں کیوں رکھا گیا؟ آپ نے بھی غور کیا ہوگا، میں نے بھی غور کیا. جو میری سمجھ میں آئی بات میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کائنات کی تاریخ میں ولادت نبوی سے بڑھ کر خوشی کا دن کوئی نہیں، اور کائنات انسانی کی تاریخ میں وفات نبوی سے بڑھ کر غم کا دن کوئی نہیں. یہی وہ دن تھا جب حسنین کی آنکھوں میں آنسو تھے. 12 ربیع الاول تھی. دیکھیے ولادت جب ہوئی تو صحابہ موجود نہ تھے،
جب وفات ہوئی تو 1,00,000 کئی ہزار صحابہ موجود تھے. وفات 12 ربیع الاول کو پورا مدینہ سوگوار ہے. مدینے کے در و دیوار سے سسکیاں سنائی دیتی ہیں. حسنین کریمین کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سن لیالیا. میرے بابا جان کی موت نے میرے دل پر جو غم توڑے ہیں اور صدمے ڈھائے ہیں، اگر ان غموں کا کچھ حصہ سورج پہ پڑ جائے تو قیامت تک اس کی روشنی ختم ہو جائے. حسنین کریمین کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فاروق اعظم شمشیر بکف ہے اور فرماتے ہیں خبردار، اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، لأضرب عنقہ، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. میں یہ لفظ نہیں سن سکتا ہوں. صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں گئے جو حجرہ عائشہ صدیقہ تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو خیر بات کہا، اور وہاں جا کر رحمت عالم کے چہرے انور سے چادر اٹھائی. ابھی دروازے پہ تھے کہ زبان سے الفاظ نکلے، واہ نبیہ واہ رسولہ واہ صفیہ، میرے دوست، اے میرے نبی، اے میرے رسول، میرے بغیر آپ نے تو کوئی سفر نہیں کیا، آج مجھے بھی تنہا چھوڑ دیا. قریب آ کر رحمت عالم کے چہرے انور سے چادر اٹھائی، ماتھے کو بوسہ دیا، جبین کو بوسہ دیا، اور وہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے، فرسٹ امپریشن صدیق اکبر کا یہ تھا، طبت حیم و میتا، طبت حیم و میتا، اللہ کے محبوب تیری زندگی بھی پاک ہے، تیری موت بھی پاک ہے. ہاں جی، دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی حکمران، کوئی بھی جب اس دنیا سے چاہتا ہے، جب موت واقع ہوتی ہے تو موت سارے حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے، لیکن میرے محبوب تو دنیا کا منفرد حسین ہے کہ موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکی. تو موت کے بعد بھی حسین ہے جس طرح کے پہلے حسین ہے. پھر باہر تشریف لائے. پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا اس وقت تک کہ فاروق تو بولنے نہیں دیتا، عمر تو بولنے نہیں دیتا. دیکھیں آج ابو بکر کیا کہتے ہیں. پورا مدینہ جمع ہو گیا. عمر ابن خطاب بھی کھڑے ہیں. وہ جس طرح ہارا ہوا جرنیل ہوتا ہے نا، غم میں ڈوبی، غم کی تصویر بن کر کھڑے ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں کہیں شخص کی زبان پر وہ لفظ نہ آ جائیں جو میں سننا نہیں چاہتا. سننا نہیں چاہتا تو پھر چاہنے کا نام دین تھوڑی ہے. صدیق اکبر نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد فرمایا ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاه حتى اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ ثم توفاه اللہ علی ذلك وقد ترککم علی الطریقہ فَإِنَّ مِنْكُمُ اللَّهُ رَبُّهُ فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا وَيَزْعُمُهُ إِلَٰهًا فَإِنَّ إِلَٰهَهُ قَدْ مَاتَ. اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا، جب تک چاہا دنیا میں باقی رکھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقام دین اللہ، اقامت دین فرمائی، واظہر امر اللہ، اعلاء کلمت اللہ کیا، وبلغ رسالت اللہ، تبلیغ رسالت فرمائی، وجاہد فی سبیل اللہ، ہر لمحہ جہاد میں گزارا. ثم توفاہ اللہ علی ذلک، پھر اللہ نے اپنے محبوب کو اسی مشن پہ قائم ہوتے ہوئے اٹھا لیا. وقد ترککم علی الطریقہ، اور تم سب کو رحمت عالم نے صراط مستقیم پہ چھوڑا ہے، بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا. تمہارے پاس صراط مستقیم ہے، تم صراط مستقیم کے مسافر ہو. تم اصل میں یہ میرے بچے ہیں نا، میرا ایک بچہ باہر بھی کھڑا ہے تو وہ اضطراب میں ہے کہ آپ نے بہت گفتگو کر لی ہے، پھر کل ڈاکٹر کو بلانا پڑے. یہ میرا روحانی بچہ ہے. آرام سے بیٹھو.
تم میں سے جس کا معبود اللہ ہے میں اسے مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. اور جس نے رحمت عالم کو معبود سمجھ رکھا تھا میں اسے تعزیت کہتا ہوں کہ آج اس کا معبود فوت ہو گیا. پھر فرمایا ابن خطاب ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ. فاروق اعظم قریب آئے، فرمایا عمر رحمت عالم ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں. تم بھی یاد رکھو، تم بھی یاد رکھو پاکستان کے حلوائیوں، اللہ تمہیں شیدائی بنائے، شیدائی بنائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود ہیں، ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں. وَقَدْ تَرَكَكُمْ عَلَى الطَّرِيقَةِ فَإِنَّ مِنْكُمُ اللَّهُ رَبُّهُ فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا وَيَزْعُمُهُ إِلَٰهًا فَإِنَّ إِلَٰهَهُ قَدْ مَاتَ. أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى كل من عليها فان. وقال تعالى وہ کیا ہے جی؟ وما محمد الا رسول وما محمد الا الہنا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنك ميت وإنهم ميتون. اب عمر کے احساسات میں رکا ہوا سیلاب بھی آنکھوں کے راستے بہ نکلا. ابو بکر بھی یہی کہتا ہے تو پھر یہ حادثہ ہو گیا. راول پنڈی والوں، مفتی تو میں بھی نہیں، آپ بھی نہیں، لیکن آپ کے ضمیر سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ جس دن صحابہ نے آنسو بہائے ہیں، جس دن فاطمہ زہرا روئی ہے، جس دن حسنین کریمین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں اس دن جشن مناؤں؟ آپ بتائیں مجھے، آپ مجھے بتائیں. جہاں تک حضور کی ولادت کی خوشی ہے تو اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے. یہاں تو ہر روز روز عید ہے، ہر روز روز عید ہے، ہر روز روز وصل. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اللہ نے ان دونوں کو ایک ہی تاریخ پہ رکھ لیا. ولادت سے بڑھ کر کائنات میں خوشی کا دن کوئی نہیں، وفات سے بڑھ کر کائنات میں غم کا دن کوئی نہیں. اللہ کو معلوم تھا کوئی جذبات میں آ کر میرے محبوب کی ولادت میں جشن منانے لگے، کوئی جذبات میں آ کر میرے محبوب کی وفات پر ماتم کرنے لگے. دونوں کو جمع کر دیا. ولادت کی خوشی ماتم نہیں کرنے دیتی اور وفات کا غم جشن نہیں منانے دیتا. جذبات کو بیلنس کر دیا، توازن دے دیا. تو اس طرح خوشی مناؤ جس طرح صحابہ نے منائی. صحابہ نے اس طرح خوشی منائی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اتباع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنایا اور اپنی ساری زندگی رحمت عالم کے دین کے لیے وقف کر دی. انہی کے لیے جیے، انہی کے لیے مرے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر اس انداز میں کر سکیں. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے دل و نگاہ کی دنیا کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد فرما دے. تاریخ اشاعت اسلام کے عزیزوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان سے دین کی اشاعت کا کام لے اور تمام شرور سے حق تعالی انہیں محفوظ و مامون فرمائے. ربط قلوب کا یہ سلسلہ قائم رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دور دراز سے جو دوست تشریف لائے ہیں میں ان کے لیے بھی دعا گو. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفقنا لما تحب وترضى اللهم الف بين قلوبنا كما الفت بين عبادك الصالحين یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما بالخصوص اے اللہ فلسطین عراق کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ اسے اندرون و بیرون خطرات سے محفوظ و معمون فرما وطن عزیز کو نظریاتی منزل سے ہمکنار فرما قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راستہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے کرم سے شفائے عاجلہ عطا فرما ہمارے عزیز وہاں جو میری اکیڈمی کی تعمیر کے سلسلہ میں محنت کر رہے ہیں انجینئر ہیں طارق اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے کچھ دنوں سے وہ علیل ہیں آج جمعہ میں تو آئے لیکن ابھی تک دعاؤں کی ضرورت ہے یا الہ العالمین اس نوجوان کو صحت کاملہ عطا فرما اس لیے کہ انہوں نے برسوں کا کام بے شک رب العزت نے کرم فرمایا اور ہم نے کبھی ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ اب کمی ہے اور فن نہیں ہے وہ تو وہاں سے رب العالمین کے کرم سے آ رہے تھے بندوں سے پہلے دن میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ بندوں سے مانگنے کی ذلت سے بچانا اور سچی بات یہ ہے کہ مسجد مانگنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے دینے کی جگہ ہونی چاہیے لینے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے آج معاشرے میں مساجد کی عزت اس لیے نہیں رہی کہ انہیں سوال کا مرکز بنا دیا گیا تو ہم نے وہاں کوئی کلیکشن نہیں کوئی چندہ بازی نہیں رب العزت کے کرم پر اسی کے کرم سے ہی سارا کچھ ہوا ہے لیکن کم وقت میں انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا یعنی ایک پچھلے سال جون میں ہم نے شروع کیا تھا اور آج 3 منزلیں اس کی کھڑی ہو گئی وہ آج فنشنگ کے مراحل میں ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے آپ تمام دوستوں کو بھی اللہ دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہم تیرے ضعیف بندے ہیں یا اللہ بہت نالائق ہیں ہم نے تیری نہیں مانی کہ ہم بہت کمزور ہیں ہم بہت چھوٹے ہیں یا اللہ تو مان لے کہ تجھ سے تو بڑا کوئی نہیں الہ العالمین ہماری بگڑی بنا دے ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ فرما لے اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وبارک وسلم علیہ